اگلے دن ویر پریہا کو دیکھ کر اور جلال سے مل کر واپس آ گیا تھا، یہ بول کر کہ میر کی شادی پر وہ میر اور شاہزر کا اکٹھا ریسپشن دینے والا ہے، اس لیے وہ تیاری کے لیے کچھ دن پہلے ہی آ جائیں۔ اور وہ دن کون سا دور تھے، دن پل لگا کر اڑ گئے اور شادی کے دن بے حد قریب آ گئے۔ دونوں بندے اپنی اپنی جگہ بے چین تھے۔ شاہ میر دل کو پتہ نہیں کون کون سے وہم ستا رہے تھے، عجیب سی وحشت تھی خود سے۔ یہی بات روح کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، پتہ نہیں وہ اسے اپنے قابل سمجھتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور حرم عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھی اس کی محبتیں اور شدتیں سوچ کر۔ ہبا، شہزر اور نمرہ بھی آ چکے تھے۔ سلطان مینشن کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ روپ ماما نے تو بہت کہا تھا کہ شادی حاتم مینشن میں کی جائے، مگر یہ ویر کی خواہش تھی کہ شادی سلطان مینشن میں ہو۔ ہبا اپنے گھر چلی گئی تھی جس سے شہزر کو غصہ آیا تھا، مگر وہ کون سا بخشنے والا تھا۔ بدلہ لینے کا اس نے بھی فل پروف پلان بنا رکھا تھا۔ سلطان مینشن میں جشن کا سا سما تھا۔ دونوں فنکشن ویر نے بھی بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیے تھے۔ حاتم نے اسے کہا کہ وہ خود کا بھی ریسپشن دے دے، مگر پری کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اور آج بارات کا دن تھا۔ بلیک شیروانی میں وہ دونوں کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ حرم اور ہبا بھی گولڈن اور ریڈ کلر کمبینیشن کے لہنگوں میں آسمان سے اتریاں کوئی پریاں لگ رہی تھی۔ ایک الگ ہی روپ چڑھا تھا ان دونوں پر۔ چاند سورج کی جوڑیاں تھیں ان کی، جو بھی دیکھ رہا تھا تعریف کر رہا تھا۔ بابر احمد اور سدرا بیگم بھی مطمئن تھے۔ شہزر کی بولڈنس نے ہبا کی جان پر بنائی ہوئی تھی، اور جو سب سے زیادہ بولڈ تھا ادھر تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ وہ چاکلیٹ بوائے بڑی سنجیدگی سے بیٹھا شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حرم سے اب تک اس نے کوئی زو مانی بات تو کیا نارمل بات بھی نہیں کی تھی، اور حرم دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ ہبا گلاب کے پھولوں کے درمیان سجی سجائی مسہری پر شرارت سے لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ وہ ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر شہزر گہرا سا مسکرایا اور کہا، 1000 مرتبہ کا دیکھا ہوا ہے چہرہ سویٹ ہارٹ، اب تو میرے لیے باسی ہو چکا ہے، اس لیے یہ فارملٹیز کیوں؟ واٹ؟ کیا کہا؟ باسی چہرہ؟ تو پھر ٹھیک ہے، لے آئیں بالکل تازہ چہرہ اپنے لیے، میں تو چلی۔ وہ اسے ٹھینگا دکھاتی ڈور کی جانب بڑی تھی۔ تبھی شہزر نے کہا لگا کر اسے اپنی سخت گرفت میں لیا تو وہ بولی، چھوڑے مجھے شہزر، آپ بہت بدتمیز اور برے ہیں، سارا موڈ خراب کر دیا آپ نے میرا۔ وہ رونے والا منہ بنا کر بولی، پہلی بات تو میری جان چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج، دوسری بدتمیزی ابھی میں نے سٹارٹ ہی کہاں کی ہے۔ شہزر چھوڑے مجھے، آپ نے نا ہال میں بھی ناک میں دم کر دیا تھا، اب پھر شروع ہو گئے، میں بات نہیں کر رہی آپ سے، سمجھ لیں آپ۔ نہ کرو میری جان، ویسے بھی اس گولڈن نائٹ میں باتیں تو کوئی الو کا پٹھا ہی کرتا ہوگا۔ وہ اسے مزید پریشان کرنے پر تلا ہوا تھا اور مسلسل ہنس رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی، شہزر پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ رو پڑی تو شہزر کے صحیح معنوں میں ہاتھ پیر پھولے تھے۔ ارے ارے، واٹ از دس ڈیئر وائفی، ایسے مت کرو سویٹ ہارٹ، میں مذاق کر رہا تھا یار، چھوٹی سی سزا تھی مجھے ان کچھ دنوں میں تڑپانے کی، پل پل اسی پل کا تو میں نے انتظار کیا ہے تاکہ پھر سے تمہارے قریب آؤں اور تمہاری روح میں سما جاؤں، اب کبھی بھی دور مت جانا یار، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہزر نے اس کی کلائی پر اپنا بریسلٹ پہنا چکا تھا، اور اب جذبات پر باندھنا ناممکن تھا۔ شہزر اسے اپنی پرشدت دسترس میں لے چکا تھا۔ حرم گھبرائی سی اس جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے انتظار تھا، مگر یہ انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی اور یوں ہی تکیوں کے سہارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے کچھ سکون حاصل ہوا، اور ادھر باہر شاہ میر بے چین سے بیٹھا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت تھی جو اس کے سینے میں اٹھ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی سزا ابھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ وہ تو چینج بھی کر چکا تھا اور اب سادہ سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں بیٹھا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ کمرے کی جانب بڑھا، اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ سامنے ہی وہ وائٹ وچ آج ریڈ وچ بنی تمام تر خوبصورتیوں سمیت بیٹھی تھی۔ کمرے کا ماحول انتہائی رومانٹک تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں تھا۔ آہٹ پاتے ہی حرم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ خود میں سمٹنے لگی۔ شاہ میر کی وحشت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ وہ پاس بیٹھا اور نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔
آج حرم کو اپنا محرم، اپنے جسم و جاں کا مالک، دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور پیارا شخص لگ رہا تھا۔ حرم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کی نظریں شرم و حیا کے مارے جھکی ہوئی تھی، اور جنہیں اسے اٹھا کر اسے دیکھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس لیے اس دشمن جاں کو جی بھر کر دیکھنے کی تمنا جو کب سے اس کے دل میں مچل رہی تھی پوری نہ ہو سکی۔ شاہ میر نے سائڈ دراز سے ایک ڈبی نکالی جس میں سے ایک بریسلٹ تھی۔ حرم کو عجیب سا لگا جب اس نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا جس میں وہ بریسلٹ پہنا رہا تھا، اور اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کی انگلیاں حرم کی کلائی سے ٹچ نہ ہو۔ وہ اسے بنا چھوئے بریسلٹ پہنا چکا تھا۔ پھر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، حرم، میں خود کو ابھی تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ کہاں تم ایک پاکیزگی کی مثال اور کہاں میں ایک گناہ گار بندہ۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے گناہوں کا سایہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے ابھی خود کو تم سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم بھی چینج کر کے سو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ اس کی بات پر حرم کو شدید غصہ آیا۔ لو جی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہر بات خود سے ہی اخذ کر لی۔ وہ بھی غصے میں بنا چینج کیے یوں ہی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج پھر اس ڈراؤنے خواب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے تحاشا خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھی تھی، مگر اس نے خود کو بیڈ پر پایا تو اسے یاد آیا کہ جب وہ واپس آئے تھے تو پری بے تحاشا تھک چکی تھی۔ اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ کپڑے چینج کرے۔ پھر اس صوفے پر ذرا سے لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کی تھی، اور اتنی تھکن تھی اسے کہ جلد ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ ویر کمرے میں داخل ہوا تو اسے بہت غصہ آیا تھا پری پر۔ نہ اس نے کچھ کھانا کھایا تھا اور نہ ہی میڈیسن لی، اور ایسے ہی سو گئی۔ وہ قریب آیا اور آج پھر دل اور دماغ اور روح پر لگے تمام زخم ادھڑ کر تازہ ہو گئے تھے۔ آج پھر اس کی آغوش میں جا کر وہ تمام غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ آج پھر اسے اپنی پری کا سہارا چاہیے تھا، مگر وہ تو سو چکی تھی۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے اپنے بازو میں بھرا اور لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے دل میں وحشت بھری پڑی تھی۔ وہ تیزی سے واپس مڑا اور باہر چلا گیا۔ اب پری یہی سوچ رہی تھی کہ یقیناً اسے ویر ہی بیڈ پر لایا ہوگا۔ وہ اپنے برے خواب سے بے تحاشا خوف محسوس کر رہی تھی، مگر اسے کمرے میں نہ پا کر اسے بھی شدید غصہ آیا۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ سارا دھیان اس جن کی طرف تھا، اس لیے بے دھیانی میں ہی اپنے ٹراؤزر میں بری طرح الجھ پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گرتی، دو مضبوط بازو نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ What the hell is going on here پری؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس وقت تو اتنی نیند آئی ہوئی تھی کہ میڈیسن لیے بغیر ہی سو گئی۔ اب کیا ہوا جو آتما بن کر بھٹک رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو تم آخر؟ ایک تو پہلے ہی اس قدر وحشت اور کسک سی دل میں سوئیاں چبھ رہی تھی، اوپر سے ابھی اگر کچھ ہو جاتا تو اگلی سوچ ہی اس کی روح فنا کر دینے کو کافی تھی۔ سارا غصہ ویر نے اس پر نکالا، مگر آج پری کو اس کی ڈانٹ جانے کیوں اچھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ سنے گئی۔ ویر نے اسے سہارا دے کر کاؤچ پر بٹھایا اور پاس پڑا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ پانی پی کر ویر کو تھوڑی سی اور آگ لگائی اس نے اور کہا، بڑی فکر ہے آپ کو اپنے بیبی کی۔ وہ اس نے برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتی تھی اس کے منہ سے۔ ویر کا میٹر شارٹ ہوا اور پری کا چہرہ ایک ہاتھ میں پکڑ کر بولا، وہ تو جب آئے گا دنیا میں تب آئے گا نا، ابھی تو میں الو کا پٹھا ہوں، پاگل ہوں جو اس کی ماں کی فکروں میں گھل رہا ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اس نے چھوڑا اور قریب بیٹھ گیا۔ ویر کو شدید آگ لگ رہی تھی، مگر ادھر پری کو نہ جانے کیوں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ خود ہی تو کہا تھا آپ نے کہ آپ کو اپنے آپ کا بیبی چاہیے، پھر بے شک میں جا سکتی ہوں۔ یہی بات ہضم نہیں ہوئی تھی اسے، سو آج وہ سارا حساب بے باک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بھونک رہا تھا، میں بکواس کر رہا تھا۔ بھول ہے تمہاری مسز شاہویر کہ کبھی تمہاری مجھ سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ مر بھی گئی نا تو تمہاری قبر بھی اپنے بیڈ روم میں ہی بنواؤں گا میں، فکر مت کرو۔ وہ اس غصے میں اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، پر یہ اپنا سانس ہموار کر کے اس ظالم کے قریب ہوئی اور اس کے کندھے پر سر رکھا اور کہنے لگی، شاہ، میں نہیں جانتی کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں، مگر اب جاننا چاہتی ہوں۔ اپنے سارے غم، ساری وحشتیں، سارے درد آپ مجھ سے بانٹ لے شاہ۔ آپ کے ماضی کی وہ کون سی تکلیفیں ہیں جو آپ کو نارمل نہیں رہنے دیتی؟ مجھے بتائیں، اپنا غم بانٹے مجھ سے تاکہ یہ غم ہم بانٹ لیں تو اس کا سایہ بھی ہمارے بیبی پر نہ پڑے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر ویر کے برسوں کے جلتے تڑپتے ادھڑے دل پر مرہم رکھ گئی تھی۔
اور پھر اس نے اپنی پری سے اپنا درد اور تکلیفیں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے وہ خونی داستان سناتا گیا جس نے برسوں سے اسے آگ پر گھسیٹا ہوا تھا۔ بی ایس سی کے تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ زیب کمال کو ڈمپل کوئن کے نام سے پوری یونیورسٹی جانتی تھی۔ حالانکہ وہ ڈھکی چھپی رہتی اور کم ہی کسی سے بات کرتی تھی، مگر اس کے حسن کے چرچے تو بنا اس کے چاہے ہی پوری یونیورسٹی میں پھیل چکے تھے۔ پھر ایک دن ایم بی اے کے حاکم سلطان کی نظر ٹھہری تھی زیب پر، جس کی خود کی ایک نظر کے لیے لڑکیاں مرتی تھی۔ حاکم سلطان کے ہی ایک وڈیرے دوست دلاور کو بھی وہ ڈمپل والی لڑکی اندر تک ہلا چکی تھی، مگر وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ایک ہی لڑکی میں وہ دونوں انٹرسٹڈ ہیں۔ دونوں میں سے پہلے دلاور نے اظہار کرنے میں پیش قدمی کی تھی، مگر اسے بری طرح ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے سامنے بے مول نہیں ہوتے۔ زیب تو پہلے ہی حاکم سلطان کو دل میں چاہتی تھی، پھر جب حاکم نے اس سے اظہار کیا تو پاؤں زمین پر نہ پڑے اس کے۔ بہت جلد ہی حاکم سلطان نے زیب کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ تب دلاور کے سینے پر حسد اور جلن کے سانپ لوٹ گئے تھے۔ ایک وڈیرے کی انا بری طرح کچلی گئی تھی جب ایک معمولی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر کے اسی کے دوست کو سلیکشن کے اعزاز سے نوازا تھا۔ تبھی وہ اس پر لعنت بھیج کر کینیڈا چلا گیا۔ ادھر حاکم اور زیب کی محبت دن بدن عروج پر پہنچ گئی تھی، اس لیے زیب نے اپنی بہن روپ کو حاتم کے لیے پسند کیا اور اسے بھی اسی گھر میں لے آئی، مگر وہ لندن میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کے ہاں ارجی، ان کی بیٹی پیاری بیٹی نے جنم لیا تھا۔ ویر، میر اور شہزر انہی کے پاس تھے۔ بورڈنگ میں وہ بہترین تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب جب دل کرتا زیب اور حاکم ان سے ملنے چلے جاتے، زیادہ تر تو لندن میں ہی رہائش تھی۔ شادی کو 18 سال گزر چکے تھے۔ ان دونوں کا دامن خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ نمرا، ویر، میر اور شہزر ان کی خوشیوں کا گہوارہ تھے۔ بزنس کی دنیا میں حاکم اور حاتم کا بڑا نام تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ زیادہ خوشیوں کو بھی نظر بہت جلد لگ جاتی ہے۔ ان کی خوشیوں کو نظر لگانے والا دلاور ملک 18 سال بعد کینیڈا سے لوٹا تھا، خالی دامن، خالی ہاتھ۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ تھا تو بس وہی بے پناہ دولت، گھمنڈ، برسوں کی جلن اور حسد۔ پاکستان میں آ کر اسے سب سے بڑا بزنس ارائیول حاکم سلطان کو ہی سامنے پایا تھا۔ ایک دو پارٹی میں زیب سلطان کو بھی اس نے دیکھا، جسے ذرا بھی تو وقت کی گرد چھو کر نہ گزری تھی۔ اس کی ڈمپل کی وہی کشش جس نے دلاور ملک کو حسد اور جلن سے پاگل بنا دیا تھا۔ اس کے بعد 2-3 ٹینڈر جو کہ ملک دلاور کو ملنے والے تھے، عین وقت پر سلطان انڈسٹری کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس بات پر تو وہ غصے اور اشتعال سے مزید پاگل ہو گیا، اور پھر اس نے شروع کیا بزدلوں کی طرح وہ خونی کھیل جس میں اس کا جدی پشتی وفادار ملازم غلام نواب حیدر برابر کا شریک تھا۔ سب سے پہلے تو حاکم کو دھمکیوں بھری اور زیب کو بیہودہ قسم کی کالز آنا شروع ہوئی، جن سے ان دونوں کا سکون برباد ہو کر رہ گیا۔ پھر حاکم پر ایک دو بار جان لیوا حملہ ہوا جس سے زیب مرجھا کر رہ گئی۔ انہی دنوں حاتم، روپ اور بچے بھی ان سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جیسے۔ حاتم، روپ اور بچے واپس جا چکے تھے، مگر ویر کو نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ واپس نہ جا پایا۔ ان دنوں وہ 14 سال کا تھا اور اس کی وجہ سے ارجی بھی رک گئی تھی۔ وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اسی بھائی سے تو کرتی تھی۔ اور پھر وہ قیامت کی رات آئی ویر کی زندگی میں، جس نے اس کا سب کچھ ختم کر ڈالا تھا۔ سب تباہ و برباد کر دیا تھا اس رات نے، اور سب ختم ہو گیا تھا۔ اس رات سلطان مینشن پر شب خون مارا گیا تھا۔ دلاور کو نواب نے اطلاع دی کہ آج گھر پر صرف زیب اور حاکم ہیں۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا، گارڈز کو مار دیا، اور جب گارڈز کو مارا گیا تو انیکسی میں سے نکل کر 20 سالہ وفادار سمی اندر بھاگا تھا۔ سب سے پہلا کمرہ ویر کا تھا، وہ فوراً اندر گھسا۔ ویر جو کہ پہلے ہی جاگ رہا تھا، اسے کچھ غیر معمولی لگا تو وہ باہر کی جانب بھاگا، مگر سمی نے اسے پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں چیخیں گونجنے لگی تھی۔ وہ اپنا آپ چھڑاتا لاؤنج کی جانب بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا، سمی نے اسے پکڑ کر لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے دیوار گیر پردے کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ لاؤنج کا منظر اسے نظر آ رہا تھا جو دل دہلا دینے والا تھا۔ کچھ درندوں نے زیب، حاکم اور ارجی کو دبوچ رکھا تھا۔ انہیں ارجی کا تو پتہ نہ چلا، مگر وہ بدقسمت خود ہی آوازیں سن کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ دلاور نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔
اور پھر اس نے ظلم کی انتہا کی تھی جب پے در پہ چھریوں کے وار سے حاکم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ خون میں نہایا ایک جانب لڑکا تھا، پھر وہ درندہ زیب کی جانب بڑھا، اور پھر سلطان مینشن کی در و دیوار نے وہ مناظر دیکھے جن کے نشانوں سے ان کی وحشت اور خوف کبھی بھی مٹ نہیں سکتا تھا۔ سمی نے سختی سے ویر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زیب اور ارجی کی دل چیرتی چیخیں کافی دیر تک گونجتی رہی تھی۔ دلاور نے زیب اور نواب نے ارجی کے ساتھ درندگی کی تھی، اور پھر انہیں بھی چاقوں کے وار سے چھلنی کر دیا۔ اتنی حیوانیت اور درندگی دکھا کر وہ جانور جا چکے تھے۔ غیرت والے تھے حاکم، جو یہ مناظر دیکھنے سے پہلے ہی نہ جانے کب ابدی نیند سو چکے تھے۔ پیچھے ماتم تھا، آہیں اور سسکیاں تھیں جو سلطان مینشن کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ سمی پردے کے پیچھے سے نکل کر بھاگا، مگر حاکم اور ارجی تب تک مر چکے تھے۔ زیب بھی موت کی ہچکیاں گن رہی تھی جب پردے کے پیچھے سے ویر نکل کر ماں کے پاس آیا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس بیٹے کی بے بسی کی کیا انتہا ہوگی جو اپنی ماں کی حفاظت بھی نہ کر پایا تھا۔ اگر آج اس کے بس میں ہوتا تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دیتا، ان درندوں کے کلیجے نوچ کر چبا جاتا۔ آج اگر اس کے بس میں ہوتا تو آنکھوں سے آنسو کے بجائے لہو ٹپکاتا کہ کچھ تو درد اور تکلیف کم ہوتی۔ زیب کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ "Mom, Zeb, please don't go. Please, Mom. I can't live without you. Please, Mom." وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور اس کے آنسو ٹوٹ کر گرتے ماں کے آنسو میں شامل ہو رہے تھے۔ ہچکیوں کے درمیان بمشکل زیب بولی تھی، "Brave, my son. Take care your brothers. Promise me." ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ بولتی وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ جب خون سے بھرے ہاتھوں سے ویر کے ننھے ہاتھوں کو تھام کر اس نے بھائیوں کے خیال رکھنے کا وعدہ لیا۔ ایک آخری بار ویر نے وہ ڈمپل دیکھا تھا، اور پھر زیب نے ویر کے ننھے بازو میں دم توڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے پتھرائی آنکھوں سے ماں کا پر نور چہرہ دیکھتا رہا۔ چند لمحوں میں ہی پولیس آ چکی تھی۔ اگلے دن سلطان مینشن پر شام غریباں اتری تھی، جب ڈھیر سارے ماتم اور آہوں کے درمیان تینوں معصوموں کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا۔ ویر تو پتھرائی نظروں سے سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ زیب کے پاس رونے کے بعد اس کی آنکھ نے ایک آنسو بھی نہ ٹپکایا تھا۔ حاتم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر وہ درندے اپنا خونی کھیل کھیل کر منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ ویر، حاتم اور روپ واپس نہیں جا پائے تھے۔ بیٹی کی وہ حالت دیکھ کر روپ بھی جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ حاتم انہیں لے کر حاتم مینشن شفٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے بزنس سنبھالا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے، مگر کچھ انسانوں کے لگے سینوں پر زخموں کو بھر بھی دیتا ہے۔ مگر اسی وقت نے ویر جیسوں کے زخموں کو ناسور بنا دیا تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ زخم بھریں، وہ تو ہر روز انہیں کھرچ کھرچ کر تازہ کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سمی اس کا بایاں ہاتھ بن چکا تھا۔ روپ کے ہی اصرار پر وہ لندن MBA کرنے گیا تھا۔ 24 سال کا گھبرو جوان ہو کر وہ واپس لوٹا تو سب سے پہلے اس دلاور ملک اور اس کے کتے کی تلاش شروع کی، مگر مکافات عمل کے بعد ظالموں کو جلد ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ چند سال پہلے ہی دلاور ایک کار ایکسیڈنٹ کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مر چکا ہے۔ حیدر نواب تو اپنے مالک کا انجام دیکھ کر ہی خدا کی بے لا آواز لاٹھی سے روح تک کانپ اٹھا تھا، اور پھر جب اپنی فیملی شروع کی تو پہلے ایک معذور بیٹی کی پیدائش ہی اسے اس کے کیے گئے گناہوں کا احساس دلا چکی تھی۔ احساس جرم تھا جو ہر روز اس کی روح کو زخم لگاتا تھا۔ ہر رات سجدے میں گر کر تڑپ تڑپ کر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ اور پھر اس کے ہاں پلوشہ کی پیدائش ہوئی، تو اسے معلوم پڑا کہ حاکم سلطان کے بڑے بیٹے نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ صرف حاکم سلطان کے اس بیٹے کے خوف نے اسے یہاں سے روپوش ہونے اور پلوشہ کو چھپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دلاور کی دردناک موت کی خبر ویر کے بھڑکتے ہوئے انتقام کے جذبوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ وہ تو خود اسے اپنے ہاتھوں سے ایسی موت دینا چاہتا تھا کہ ویر کو خود ہی خوف آ جائے، مگر اس کا وہ کتا تو ابھی باقی ہے، یہی سوچ کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ اس لیے 2 سال تک اس نے اس کی تلاش جاری رکھی۔ وہ تو تہی دامن تھا، اس کے حصوں میں درد، تکلیفوں، اذیتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ آخر قصور کیا تھا اس کا؟ 12 سال اس نے اذیت میں گزارے تھے، اور آج پھر اس کے زخم ادھڑے تھے اور بالکل تازہ ہوئے تھے جب سلطان مینشن میں خوشیوں نے دستک دی تھی۔
اپنے ماں باپ کو پل پل یاد کر کے کس قدر اذیت میں وقت گزارا تھا اس نے، کتنا تڑپا تھا یہ تو وہ وہی جانتا تھا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا پری کی گود میں سر رکھے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ 12 سال کا اکٹھا کیا ہوا سیل رواں تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پری کے آنسو گر کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، اور کس قدر نفرت ہوئی تھی اسے خود سے اور اپنے دنیا میں لانے والے اس شخص کے اعمال سے، کس قدر گھن محسوس ہوئی تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ویر خوب روئے، جی بھر کر روئے اور ساری بھڑاس نکال دے آج۔ ٹھیک کہا تھا ویر نے کہ وہ اگر اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی تو سب سے زیادہ محبت بھی اسی کے ساتھ ہی کرے گی۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر اس کے دل کے قریب ہے، کہ اس کا درد اسے اپنے پہلو میں اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ جب بہت زیادہ دیر بعد بھی ویر نے سر نہ اٹھایا تو اس نے نرمی سے پکارا، شاہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر نرمی سے وہ آنسو صاف کیے، مگر آج نہ جانے کیوں وہ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ویر کا چہرہ اور آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ پری اٹھی اور آہستگی سے اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھی، کالر سے اس کی شرٹ تھامی اور ذرا سا اونچا ہو کر وہ آنسو اپنے لبوں سے چن لیے تو ویر نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ برسوں کا غبار آج چھٹا تھا تو وہ بھی آج رات پرسکون ہو کر سویا تھا۔ اگلا دن بھی سب کے لیے بے حد پرسکون تھا۔ سبھی ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ حاتم، روپ اور نمرہ حاتم مینشن میں تھے۔ ویر ناشتے کے ٹیبل پر سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا اور بالکل پاس ہی پری بھی بیٹھی تھی۔ شاہمیر اور حرم سنجیدگی سے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ شاہزر کی حرکتوں اور معنی خیز نظروں نے ہبا کی جان پر بنائی ہوئی تھی۔ شاہزر، تمہاری لندن کی ٹکٹس کروا دی ہے میں نے، آج تو ریسپشن ہے، کل کی ہیں، تم لوگ جاؤ، آپی کی طبیعت خراب ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، تانی بھی ملنے نہیں آئی انہیں، اس لیے ٹینس میں ہے، ان کے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ اور میر، تم لوگ مری ہو، چاہو تو کہیں باہر لندن یا سوئٹزرلینڈ بھی بھیج سکتا ہوں تمہیں، مگر سب سے پہلے تم حریم کو کمفرٹیبل فیل کرواؤ، ایک دوسرے کو سمجھو، پھر کہیں دور جانا، اس لیے کچھ دنوں کے لیے فارم ہاؤس چلے جاؤ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکو۔ میں نے ساری تیاری کر دی ہے، آج ریسپشن کے بعد ہی نکل جانا۔ ویر نے اپنی بات ختم کی اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ مری کے نام پر میر نے بری طرح پہلو بدلا جو کہ ویر نے نوٹ کیا تھا، مگر میر بولا کچھ بھی نہیں۔ ناشتے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ویر کمرے کی بیلکونی میں فون پر بزی تھا جب میر ہلکا سا دروازہ ناک کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی صوفے پر پری بیٹھی تھی۔ بھابی، ویئر از برو؟ میر کے پوچھنے پر پری نے بیلکونی کی جانب اشارہ کیا تو وہ بیلکونی کی طرف بڑھا اور جا کر ویر کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ واٹ؟ اب کیا ہوا؟ ویر نے فون رکھ کر اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ واٹ از دس برو؟ واٹ؟ کیا ہوا؟ ویر اب تک انجان بنا تھا۔ برو، یو نو ویری ویل کہ وہ فارم ہاؤس میرے لیے ایک نائٹ میئر سے زیادہ کچھ نہیں، پھر آپ مجھے وہاں دوبارہ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بھی حرم کے ساتھ؟ ہاں بالکل، وہ اس لیے میری جان کہ جو بات جہاں سے بگڑتی ہے نا، اس کو سدھارنے اور ٹھیک کرنے کی شروعات بھی وہیں سے کرنی چاہیے۔ ابھی تم نہیں سمجھ رہے ہیں مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے نو آرگومنٹس۔ اور ایسا بھی ممکن تھا کہ میر ویر کی بات ٹال دیتا، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ وہ دونوں مری کے لیے نکل پڑے تھے۔ رستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ میر اپنے لیپ ٹاپ میں بزی رہا اور حرم یہاں وہاں پریشانی سے پہلو بدلتی رہی۔ پھر آخرکار میر کو کچھ خیال آ ہی گیا۔ اس نے گارڈ کو اشارہ کیا تو اس نے ڈیش بورڈ میں سے ایک پیکٹ نکال کر میر کو تھما دیا۔ میر نے وہ پیکٹ تھام کر حرم کی جانب بڑھایا تو حرم نے سنجیدگی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ موبائل فون ہے، تمہارے لیے خریدا ہے۔ حرم نے خاموشی سے وہ پیکٹ تھام لیا اور اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا۔ مری پہنچ کر وہ اسے اندر کمرے تک چھوڑنے آیا۔ عزیز نے کافی شاندار استقبال کیا تھا ان دونوں کا۔ حرم، تم ریلیکس ہو جاؤ اور چینج کر لو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میر وہاں سے نکل گیا۔ حرم نے چینج کیا اور کافی دیر ویٹ کیا، پھر بور ہوگی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے مگر ابھی اگر وہ سو جاتی تو یہ اس کے لیے بے وقوفی تھی، اس لیے وہ یوں ہی باہر نکلی اور بے اختیار انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً فرا ادھر ہی ہوگی، چلو اس سے کچھ باتیں کر لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر وہ آگے بڑھی تو سامنے ہی فرا اپنے 4 سالہ بیٹے کو شاید پڑھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پرجوش سی ہنسی اور اٹھ کر تعظیماً کھڑی ہوئی اور اس سے مصافحہ کیا۔
کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں فرا، تم سناؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک، اور میں نے جب سے آپ کی شادی کا سنا ہے تو قسم سے دل سے جیسے بوجھ سا اتر گیا ہے۔ آپ آئیے نا، بیٹھیے۔ حرم چارپائی پر بیٹھ گئی تو حرم نے پھر اس سے پوچھا، کیسا بوجھ؟ وہ مجھے لگا کہ میں نے آگ لگا کر آپ دونوں کا یہ رشتہ توڑ دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ خدا ہمارے عیبوں پر پردہ فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس دن میں نے شاہ میر صاحب کا الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ وہ بہت دکھی تھے اور آپ کے کھونے کے ڈر سے بہت سدھر چکے تھے، نہیں تو میں نے جو غلطی کی تھی بہت بڑی سزا دیتے مجھے۔ وہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، میں خوش ہوں کہ آپ دونوں ایک ہو ہی گئے ہیں۔ اس کی بات پر حرم ہنس دی اور کہا، ہاں یہ تو ہے، اور تم سناؤ تمہارے عزیز صاحب سدھرے کہ نہیں؟ وہ بھی سدھر پڑے ہیں۔ آپ کچھ کھائیں گی؟ نہیں فرح، بہت شکریہ، میں بس ویسے ملنے چلی آئی تھی، اب چلتی ہوں، میں نے گھر بھی فون کرنا ہے۔ یہ کہہ کر حرم انیکسی سے نکلی، مگر سامنے سے شاہ میر آتا دکھائی دیا۔ حرم کا چہرہ کھلا ہوا تھا، مگر شاہ میر کا اسے انیکسی سے نکلتے دیکھ کر چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ اسے لگا کہ حرم پھر فرح سے اس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینے گئی ہے، اس سے پوچھنے گئی ہے اس کے بارے میں۔ وہ اپنا سرخ چہرہ لیے تیزی سے اندر جا چکا تھا۔ حرم بھی اس کی ناراضگی نوٹ کر چکی تھی، اس لیے وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اندر بیڈ پر بیٹھا تیزی سے پاؤں جھلا رہا تھا جب حرم کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بور ہو رہی تھی، اس لیے فرح سے ملنے چلی گئی۔ وہ اپنے بیبی کو پڑھا رہی تھی۔ حرم نے جلدی سے صفائی پیش کی، مگر بالکل اندازہ نہ لگا سکی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اتنے میں میڈ کھانے کے لیے بلانے چلی آئی تھی۔ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ پھر جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو حرم بیڈ کی جانب بڑھی۔ وہ باہر جانے لگا تو حرم نے کہا، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میں ادھر ہی باہر ہوں، لیپ ٹاپ پر کچھ کام ہے، تم سو جاؤ حرم۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ حرم کو اب اس کا یہ رویہ بہت بری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم، وہ تو خود اپنے آپ سے ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت تھی جو اس کے دل و دماغ کو جکڑے ہوئی تھی۔ قریب وہ آ نہیں سکتا تھا اور دور جانا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ رات بھر طوفانی بارش کے بعد برف باری نے موسم کو بہت ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اسی موسم نے حرم کی نازک سی جان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تیز بخار سے وہ ٹوٹ چکی تھی اور اگلے 2 دن وہ بیمار رہی۔ اور پھر وہ جو حرم کو اس کی سرد مہری کی شکایت ہو رہی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ کس قدر تڑپ رہا ہے۔ دن رات وہ اس کی کیئر کرنے میں لگا رہا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھ رہا تھا۔ رات کو بھی گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا۔ 2-3 راتوں سے اس نے حرم کے لیے اپنی نیند، چین، سب سکون، سب کچھ برباد کر رکھا تھا۔ وہ سستی سے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ شاہ میر نہ جانے کہاں تھا، اس نے جگ میں دیکھا مگر پانی نہیں تھا۔ وہ شدید بیزار ہوئی، جگ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی، پانی بھر کر واپس مڑی تھی کہ لاؤنج میں پہنچ کر جگ بری طرح اس کے ہاتھ سے پھسلا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کانچ کے موٹے موٹے ٹکڑے اٹھانے کو آگے بڑھی، اور پھر پانی پہ اس کا پاؤں پھسلا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹے ہوئے کانچ پر اوندھے منہ گر پڑتی، میر جو ابھی ہی لاؤنج میں داخل ہوا تھا بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور حرم کے پیٹ کے گرد اس کا بازو لپیٹ لیا۔ اس نے حرم کو سنبھال لیا مگر اس کا پاؤں پانی سے پھسل چکا تھا اور وہ بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ گرتے گرتے وہ حرم کو اپنے اوپر کر چکا تھا تاکہ اسے چوٹ نہ لگے۔ تبھی شیشے کے چند ٹکڑے میر کے بائیں پہلو میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ دونوں فوراً اٹھے۔ میر کی وائٹ ٹی شرٹ سرخ ہوئی تھی اور حرم کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ بے تحاشا بے آواز رو پڑی، پھر اسے سہارا دے کر بیڈ روم تک لائی اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ٹی شرٹ اتاری تھی، جس شیشے کے ٹکڑے جسم سے نکلے مگر ایک ابھی بھی باقی تھا۔ خون مسلسل بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ اور آنکھیں سب کی وجہ سے لال سرخ ہو چکی تھی۔ حرم، نکالو اسے۔ نہیں، میں نہیں نکال سکتی، آپ میرے سامنے کیوں آئے تھے؟ حرم، تمہیں لگتی تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی، اب رونا بند کرو یار، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ چپ کریں آپ، بالکل چپ کریں، کچھ ہوتا تو تب میں روتی کیا؟ حرم نے اسے بری طرح جھڑکا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر کئی دنوں بعد میر کے چہرے پر اس قاتل ڈمپل کے درشن ہوئے تھے۔ اچھا نکالو تو اسے، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ ڈرتے ڈرتے حرم نے شیشے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ہاتھ سے کھینچا اور خود ہلکی سی چیخ مار کر میر سے لپٹ گئی۔ ظالم دشمن جان، کیوں ہر مرتبہ اس کا درد خود میں سمیٹ لیتا تھا؟ کیوں؟
حرم کو احساس بھی نہ ہوا کہ اس نے ابھی تک شرٹ نہیں پہنی. وہ اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹے اس سے لپٹی ہوئی تھی. احساس تو تب ہوا جب شاہمیر کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد لپٹتے ہوئے محسوس ہوئے. اس نے حرم کو خود کے چوڑے سینے سے بری طرح بینچ لیا تھا. بڑی شدت تھی اس کے لمس میں. تھوڑی دیر بعد شاہمیر نے اسے نرمی سے چھوڑ دیا اور پھر کہا میں ڈریسنگ کروا کر آتا ہوں. وہ اٹھا اور وارڈروب سے شرٹ لی اور باہر نکل گیا. 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے اسے گئے ہوئے جب فرح کمرے میں داخل ہوئی تو وہ روئی روئی سی بھیگے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی. اسے رہتا دیکھ کر وہ خاموش سی ہو گئی. حرم میرے ساتھ آؤ ذرا. حرم نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی آؤ تو صحیح کچھ دکھاتی ہوں. وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر لائی. 10 منٹ چل کر وہ ایک درگاہ کے سامنے کھڑی تھی. حرم یہاں فاتحہ پڑھ کر دعا مانگ لو تو دل کو سکون ملے گا. حرم اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ شاہمیر پہلے ہی وہاں آنگن میں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. شاہمیر کی پیٹھ اس کی جانب تھی اس لیے میر نے اسے نہیں دیکھا تھا مگر وہ میر کو آسانی سے دیکھ سکتی تھی. وہ اس کے قریب ہوئی اور کچھ کہنا چاہا تبھی ثانیہ بھی اسی درگاہ میں داخل ہوئی تھی اور شاہمیر سلطان کو اس بکھرے سے حلیے میں وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی. وہ اس کے فوراً قریب چلی آئی. شاہمیر یہ تم ہو؟ شاہمیر سلطان تم یہاں اور ایسے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے شاہمیر؟ اس نے بے یقینی سے اسے پکارا تھا اور وہ جو درخت کے ساتھ ٹیک لگایا کہ بند کیے بیٹھا تھا چونک کر سیدھا ہوا اور سب اپنے سامنے دیکھ کر دکھ سے مسکرایا. دیکھ لو ثانی تمہاری بد دعاؤں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. دیکھ لو کہ کیسے عشق میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوں میں. اور ستم تو یہ ہے کہ اپنی محبت حاصل کر کے بھی بے مراد ہوں ابھی تک. اسے پا کر بھی ابھی بھی نہیں پا سکا. عجیب سی وحشت ہوتی ہے مجھے خود سے. گھن آتی ہے اپنے وجود سے. کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ثانیہ؟ اس کی بات پر ثانیہ بھی تڑپ اٹھی اور بولی میں کون ہوتی ہوں میر تمہیں معاف نہ کرنے والی. اس دن وہاں سے جانے کے بعد میں نے انصاف کرتے ہوئے سوچا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک تھی. تم نے زبردستی تو نہیں کی تھی کوئی مجھ سے یا کسی سے بھی. اس لیے صرف تم گناہ گار تو نہیں تھے ہر وہ قدم گناہ گار تھے جو خود چل کر تم تک آتے تھے. میں نے پھر توبہ کی اور آج اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں. تم بھی اب بس کر دو شاہمیر اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو. پھر بھی اگر تمہاری تسلی ہوتی ہے تو میں نے اپنی ساری بد دعائیں واپس لے لی اور تمہیں دل سے معاف کیا. یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی اور میر کے کندھوں سے پہاڑ جتنا بوجھ آخرکار ختم ہو گیا تھا. اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور حرم جو وہاں موجود سب باتیں سن چکی تھی وہ بھی پرسکون سی ہو کر واپس پلٹی اور گھر آ گئی تھی. میر رات 8 بجے کے قریب لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ باہر ہی لاؤنج کے صوفے پر کمفرٹر اوڑے سوڑے تھی. حرم جان چلو اٹھو اندر چلو. مگر وہ تو صوفے پر کان بند کی لیٹی رہی بلکہ پوری طرح خود کو کمفرٹر میں منہ دیے سوتی بن گئی. میرے کمرے میں ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے ان کو. بات تک تو کرتے نہیں. مجھے کیا موت آئی ہے جو اٹھ کے جاؤں اور اندر جا کر گونگی بہری بن جاؤں. رہیں اکیلے خود ہی. اب وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کی جا رہی تھی جبکہ شاہمیر اس کے سر پر کھڑا کب سے اسے آوازیں دے رہا تھا. اسے کیا پتا تھا وہ تو اس کی خوشبو اور موجودگی کا اس اور اسے دیکھنے کا ایڈکٹ ہو چکا ہے. اب تو اس کے بغیر ایک ایک پل نہ بتایا جاتا ہے. کہاں وہ پوری رات اسے سولی پر چڑھانے کے چکروں میں تھی. پھر وہ بولا حرم جان اٹھو نا پلیز. مگر وہ ہلی بھی نہیں. حرم چلو اٹھو. میر نے اچانک اس پر سے کمفرٹر اتارا اور نیچے جھک کر اسے بازو میں بھر لیا. وہ جو صرف سونے کا ناٹک کر رہی تھی اس کے پرحدت لو دیتے لمس اور شدت بھری قربت سے جی جان سے لرز اٹھی. مگر شکر ہے کہ اس کے گھنے بال تھے. اس کی سینے پر سر ڈھلکا تو بال اس کے چہرے پر آج گئے تھے. میر کے گال پر تو ڈمپل اس وقت گہرا ہوا جب اس کی قربت سے گھبرا کر دونوں لرزتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بری طرح جکڑ رہی تھی حرم. اور اسے پتہ چل گیا کہ وہ جاگ رہی ہے. بس ڈیئر وائفی میری اتنی سی قربت سے تم موم کی طرح پگھل رہی ہو. اگر بہت جلد قریب چلائے تو تب کیا کرو گی؟ ہاں. جذبات سے بوجھل بھاری گھمبیر لہجہ تھا میر کا. اس کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی. جلال اس کے سرہانے گم سم سے بیٹھا تھا. وہ بھی خالی سی نظروں سے اپنے مسیحا کا اداس چہرہ دیکھ رہی تھی کیونکہ کچھ دیر بعد ہی اسے 4 برین کے میجر آپریشن کے لیے ICU میں لے جانے والے تھے. ادھر پری ویڈیو کال میں اسے دیکھ کر ویر کے بازو میں بکھر رہی تھی. ویر نے اسے خود میں سمایا ہوا تھا اور اسے تسلی دینے کے لیے اس کی پیٹھ کو سہلا رہا تھا.
ہمیں پورا بھروسہ ہے ویر کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا، اس لیے فکر مت کرو، اور بھابھی کو بھی سنبھالو، میں اب فون رکھتا ہوں، اوکے؟ جلال نے پھیکا سا مسکرا کر کہا، اوکے جلال، مجھے تم لوگوں پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہہ کر فون ویر نے رکھ دیا اور پانی کے گلاس پری کے لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ اس سے چند گھونٹ پیے اور کہا، شاہ، پریہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ کیوں نہیں میری جان، ہو جائے گی۔ ویر نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چونے تھے۔ پری نے خود سپردگی کے عالم میں اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا تو وہ سکون سے مسکرا دیا۔ ادھر آؤ حرم۔ شامیر نے اس کے سامنے اپنا چوڑا ہاتھ پھیلایا تھا۔ آج جب جان اور روح میں سکون سا تھا تو اسے حرم کے قریب جانے سے کوئی وحشت اور کوئی بے چینی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ تھی جو مسلسل اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی، اور آج اس ٹیمپل میں ایک شرارت اور جذبوں کا طوفان سا تھا جو مچل رہا تھا۔ حرم نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک سا ہاتھ تھما دیا تو وہ اسے لیے باہر آیا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اسے ایک پیکٹ تھمایا۔ حرم کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بولا، یہ ایک ڈریس ہے میری وائٹ فیری، میری پسند کا، جاؤ اور چینج کر کے ریڈی ہو کر آ جاؤ۔ حرم وہ پیکٹ تھام کر اندر آئی۔ ڈریس کھول کر دیکھا تو وہ وائٹ پیروں تک کا باربی سٹائل فراک تھی۔ اس نے ڈریس چینج کیا تو شاہمیر کی نظریں سوچ کر شرم سے دوہری ہوگی، کیونکہ وہ وائٹ وچ اس ڈریس میں سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ پھر وہ ہلکا سا تیار ہوئی اور باہر نکل آئی۔ شاہمیر بھی اب بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ اسے لیے ساتھ باہر آیا تو حرم حیران ہوئی کیونکہ باہر لان میں ہلکی ٹھنڈی ہوا میں چاروں مصنوعی پلرز لگا کر اور پھولوں کی چھت بنا کر ڈھیر سارے پھولوں کے درمیان کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ دونوں ٹیبل تک آئے تو شاہمیر نے چیئر پیچھے کر کے اسے بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو حرم کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میری ہر آتی جاتی سانس میں تم بسی ہو، میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہو۔ تمہارے بغیر ایک پل بھی میں کبھی اپنے لیے نہیں سوچ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آج وہ پھر کھل کر اظہار کر رہا تھا اور حرم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں۔ لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں اس نے دیا تو شاہمیر نے ایک خوبصورت سی رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ حرم سے تو نظریں اٹھانا دو بھر ہو رہا تھا۔ بی ریلیکس جان، آرام سے کھانا کھاؤ۔ شاہمیر نے اپنی نظریں ہٹائیں اور پھر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی، اسی لیے میر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میر میں خود چل لوں گی نا؟ ہاں ہاں مجھے پتا ہے میری جان، پر آج کے دن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکان تھی اور حرم کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ میر اسے لیے کمرے میں داخل ہوا اور کہا کہ میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا، کیا تم کچھ نہیں کہو گی؟ شاہمیر بے خود اور مادہوش سے اس کے قریب آیا تھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر کو گرفت میں لے کر خود میں سمیٹا تھا اور دوسرا اس کے بالوں میں الجھا لیا تھا۔ پھر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تو حرم نے بھی گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ جسے اس کے دور رہنے کی شکایت تھی اب اس کی اس قدر شدت اور پاگل پن سے حرم کی چھوٹی سی جان پر بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میر نے نرمی سے اسے چھوڑا اور پھر اپنی باہوں میں بھر کر اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ وہ محبت کا جام پینے کے لیے اس کے بھیگے لبوں پر جھک چکا تھا۔ آج اسے کوئی بہانہ، کوئی مزاحمت نہیں چاہیے تھی۔ کمرے میں ایک معنی خیز خاموشی تھی اور حرم کو آج ہر حال میں شاہمیر کا دیوانہ پن سہنا تھا۔ شاہزر 3-4 دنوں سے اس کی خاموشی اور بے توجہی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ الجھا ہوا تھا اور اس نے کئی بار ہبہ سے وجہ پوچھی اور بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال گئی کہ اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب بھی وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی نوٹس پر ضروری پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ تبھی وہ مصروف سے انداز میں اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ شاہزر، میں نے ایک لیڈیز جم جوائن کرنا ہے، یہ اس کے رجسٹریشن کے پیپرز ہیں، پلیز سائن کر دو۔ وہ جو مصروف سا تھا، بغیر دیکھے اس نے پیپر سائن کر دیے تو ہبہ نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے پیپر الماری میں اپنی ڈرار میں رکھ کر لاک لگا لیا، اور پھر وہ شاہزر کا انتظار کیے بغیر کمفرٹر میں منہ دیے جلد ہی سو گئی تھی۔ شاہزر نے پیچھے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، اسٹرینج، وہ تو اس کے بازو پر سر رکھ کر سوتی تھی ہمیشہ، مگر آج کیا ہوا تھا؟ ہبہ میری جان، شاہزر نے جذبات سے بوجھل آواز میں اسے پکارا، مگر وہ تو سوتی ہوئی ناٹک کرنے لگی۔ شاہزر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہبہ، دیٹس ناٹ فیئر، میری قریب آؤ جان،
اپنا ایڈکٹ بنا کر اب ایسے تو مت کرو۔ کمر پر اس کے سرسراتے ہاتھ دیکھ کر ہبا نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ پلیز شاہزر، میں تھک چکی ہوں، سونے دے مجھے۔ سونے دوں؟ تو میری جان، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آؤ ڈانس کریں، سو جاؤ، مگر میرے بہت قریب ہو کر۔ اس کی کوشش کرنے کے باوجود ہبا نے اس کے سینے سے منہ باہر نہ نکالا تو وہ بھی سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اگلا دن بہت عجیب اور بوجھل سا تھا۔ شاہزر یونیورسٹی میں تھا اور جب ہبا طبیعت خراب ہے کا بول کر جلد ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ گھر واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ جم کا کہہ کر باہر نکل گئی ہے۔ تبھی شاہزر کا فون بجا تھا۔ انجان نمبر دے کر شاہزر نے بیزاری سے کہا، ہیلو؟ جی ہیلو، کیا آپ شاہزر سلطان بات کر رہے ہیں؟ مقابل ذرا غصے میں لگ رہی تھی۔ جی میں ہی ہوں، کیوں؟ دیکھیے میں ڈاکٹر ماریا ہوں، نمرا میری دوست ہے اور نمرا سے جان پہچان ہے میری، اس لیے تمہیں بھی جانتی ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ نمرا کا بھائی ہونے کے باوجود تم اپنی مسز پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو کہ اسے تم ایبارشن کے لیے مجبور کرو؟ واٹ؟ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کب اور کیسے ہوا یہ؟ اور ہبا کہاں ہے اس وقت؟ ڈاکٹر کی بات سن کر اس صدمے سے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ او کم آن شاہزر، اتنے بھی انجان مت بنو۔ تمہارے سائن کیے ہوئے پیپرز میرے ہاتھوں میں ہیں اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کب اور کیسے؟ یہی ہے وہ، اور اس کا کہنا ہے کہ ابھی میرے ہسبینڈ نہیں چاہتے یہ بچہ۔ مسٹر شاہزر سلطان، تم سے اس قدر گراوٹ کی امید ہرگز نہیں تھی کہ تم اپنی وائف کو اس قدر مجبور کرو کہ اسے ابارشن کرواؤ۔ واٹ؟ کیا بکواس کری ہو ڈاکٹر؟ وہ غصے سے دھاڑا تو ڈاکٹر نے کہا، آواز اونچی کرنے سے سچائی بدل نہیں جائے گی شاہزر۔ تو ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ میرے آنے تک یہ ابارشن نہ کریں۔ میں آ گیا تو اس سب کی ضرورت ہی نہیں بچے گی۔ فون بند کر کے وہ بھسم کر دینے والے انداز میں الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے ایک گن نکالی۔ نمرا ہکا بکا جو یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی شاہزر کی جانب لپکی۔ کیا ہو شاہزر؟ ہبا کہاں ہے اور تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی تھی۔ آپ ہی اس سے میں اس بے وفائی کا حساب لینے جا رہا ہوں۔ وہ کیوں نہیں چاہتی میرا بچہ؟ یہ میں پوچھوں گا، اور اگر ایسا سچ ہے تو میرے بچے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بھی جان دینی ہوگی آج۔ یہ کہتا وہ سرخ چہرے اور لال انگارہ لیے آنکھیں لیے وہاں سے طوفان بنا سب کچھ تہس نہس کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ اگلی صبح میر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی زندگی کا حسین ترین نظارہ دیکھا تھا۔ اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اب وہ اپنی وائٹ وچ کو سوتے ہوئے مسلسل دیکھ رہا تھا، جو اسی کی وائٹ شرٹ میں دنیا جہاں سے بیگانہ بچوں جیسی معصومیت چہرے پر سجائے اس کے کندھوں پر سر ڈھلکائے میٹھی نیند سو رہی تھی۔ میر نے اس کے چہرے پر آنے والی شریر بالوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کر کے کان کے پیچھے کیا تھا۔ اس کی پرتبش نگاہوں کا ہی اعجاز تھا کہ وہ گہری نیند میں بھی ہلنے جلنے لگی تھی۔ میر پھر بے قابو سا ہوا اور ذرا سا جھک کر اسے تکیے پر نرمی سے سیدھا کیا اور اس کی شہرک پر دھکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی اور خمار آلود آنکھیں ذرا سی کھولی اور اسے دوبارہ خود پر جھکے دے کر برا سا منہ بنایا۔ پلیز شاہ میر، سونے دینا مجھے، آپ بہت برے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی مخالف جانب کروٹ بدل چکی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میر کا ڈمپل شرارت سے گہرا ہوا تھا۔ تو جان تم سو گی تو اتنی دیر میں کیا کروں گا؟ میر آپ جا کر فریش ہو جائے نا، پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ اچھا ہو جاتا ہوں۔ میر نے اس کے قریب ہو کر اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ لپٹایا اور شرٹ کے بٹن شرارت سے تھام لیے۔ میر شرٹ واپس کرو میری جان، میں نے پہننی ہے۔ حرم کی نیند بھگ سے اڑی تھی، اسے رات والے موڈ میں واپس آتا دیکھ کر تڑپ کر سیدھی ہوئی اور میر کے سینے میں منہ دیے چھپ گئی۔ شاہ میر پلیز، میر کہہ کے لگا کر ہنس پڑا تو اس نے مکہ بنا کر میر کی کمر پر دھموکا رسید کیا اور اسے ہنسی آئی تھی۔ پھر اس کے گرد بازو لپٹا کر اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاہزر بھسم کر دینے والے انداز میں ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ پھر وہ انٹری کاؤنٹر پر گیا۔ یس سر، ہاؤ مے آئی ہیلپ یو؟ نرس نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، ہبا شاہزر سلطان پیشنٹ کا نیم ہے، میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ ویئر از شی؟ مجھے ملنا ہے ان سے۔ سر وہ سیکنڈ فلور پر ہیں، روم نمبر 25 میں۔ شاہزر اوپر جانے لگا اور پھر دھواں چہرہ لیے مڑا تھا۔ کیا میری مسز کا ابارشن ہو چکا ہے؟ یس سر، ان کے ساتھ جو ان کی فرینڈ تھی، پتہ نہیں کیوں پر بہت جلدی مچائی ہوئی تھی انہوں نے۔ اس نرس کی بات سن کر شاہزر کا دل کیا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔
دل کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے اس بے وفا نے۔ بڑی مشکل سے وہ سیکنڈ فلور پر پہنچا تھا۔ جلدی سے کوریڈور میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر انتہائی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ شاہزر کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ ہبا روم نمبر 25 کے باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھی، سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ جانی پہچانی آہٹ پا کر ہبا نے سر اٹھایا تو خوف سے چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہوا تھا۔ وہ لرزتی کانپتی کھڑی ہوئی تھی کیونکہ شاہزر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اگر اسے حقیقت پتہ چل جاتی تو وہ کیا کر بیٹھتا؟ کیا کریے تم یہاں ہبا شاہزر سلطان؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ اور اگر تم یہاں ہو تو وہ کون سی مسز شاہزر سلطان ہے جو اندر ہے؟ وہ یہ دیکھنے کے لیے اندر کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی ہبا ڈر کر فوراً اس کے سامنے آئی اور اسے گریبان سے پکڑا۔ شاہزر، خدا کے لیے آپ اندر مت جائیں، پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ شاہزر نے بازو سے اسے پکڑ کر پیچھے ہٹایا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ مگر اندر جو وجود نیم مردہ جان سا بیڈ پر بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر شاہزر کے سر پر ہاسپٹل کی دیواریں جیسے گر پڑی تھی۔ ایک قیامت تھی جو اس کے سر پر گزری تھی۔ تانی، تم؟ سامنے پڑی اپنی آپی کی بیٹی نے بھی ذرا سا سر گھما کر سامنے شاہزر کو دیکھا تھا، اور آنسو روانی سے اس کے گالوں پر لڑک آئے تھے، کیونکہ شاہزر کے بالکل پیچھے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اور نمرا کی تو دنیا اندھیر ہوئی تھی اپنی 17 سالہ غیر شادی شدہ بیٹی کو وہاں دیکھ کر۔ ہبا بھی نمرا کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پھر اتنے دنوں کی بے چینی، بے قراری، بے خوابی اور ٹینشن نے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا لایا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر شاہزر کے بازو میں جھول گئی تھی۔ شاہزر نے تڑپ کر اسے پکارا، ہبا، کیا ہو تمہیں؟ فوراً کمرے میں تانی کے چیک اپ کے لیے آتی نرس کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ ڈاکٹر آئی اور ہبا کو ساتھ والے روم میں لانے کا اشارہ کیا۔ شاہزر اسے اٹھائے ہوئے ساتھ والے روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا اور نم آنکھیں لیے باہر نکل گیا۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا ان کے ساتھ؟ پھر وہ جلدی سے تانی کے روم میں آیا، مگر دروازے کے پیچھے رک گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ تانی اپنی ماں کو کھل کر ساری بات بتائے۔ ابھی 4 دن پہلے ہی تو وہ آئی تھی ان کے پاس۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ ہبا تقریباً جب سے تانی آئی تھی تب سے ہی پریشان تھی۔ نمرا اس کے سرہانے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری بچی، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کیوں مجھے اپنی بیٹی اور اپنی تربیت پر بھروسہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری بیٹی کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ مما، وہ… اور پھر تانی اپنے اوپر گزرنے والی وہ ظلم کی داستان سنانے لگی جو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے اس پر گزر چکی تھی۔ نمرا اور اس کے شوہر فواد میں کافی عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی اور وہ دونوں الگ الگ رہتے تھے، اور ظلم تو یہ کہ انہوں نے دوسری شادی ایک جرمن لڑکی سے کر لی تھی۔ تانی کو کچھ عرصے کے لیے وہ اپنے پاس لے کر گئے تھے، بڑی منتیں کرنے کے بعد، مگر وہ اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر پائے۔ اس جرمن بیوی کے درندے بھائی نے موقع دے کر اسے ظلم کا نشانہ بنا دیا تھا، اور پھر وہ ادھر اپنی ماں کے پاس آئی اور اپنا سب کچھ لٹا کر… ماما، جس دن میں آئی میں خودکشی کرنے والی تھی کچن میں اپنا گلا گھونٹنے والی تھی کہ ہبا مامی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ بہت روئی اور اگلے دن میرا میڈیکل کروایا، مگر جب انہیں یہ پتہ چلا تو وہ بھی ہل گئی تھی اندر سے، لیکن میری لائف سپوائل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ سب کیا۔ ماما، میں جینا نہیں چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ مگر میرا کلاس فیلو وکی آیا مامی کے پاس، جسے میں ادھر فون پہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس نے ہبا مامی سے کہا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے مگر مجھ سے شادی کرے گا۔ ہبا مامی نے اس سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ہر حال میں قبول کر لے گا، اس لیے ہبا مامی کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، نہیں تو میں نے تو جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی ماما۔ تانی نے روتے ہوئے خود پر بیتی ساری داستان سنا ڈالی تھی۔ یہ سن کر نمرا تڑپ کر رہ گئی۔ پھر فون کر کے انہوں نے فواد کو فوراً ہاسپٹل آنے کا بولا۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس درندے کو اب جیل پہنچا کر ہی دم لیں گی، اور فواد کبھی گریبان پکڑے گی جو اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر پائے۔ ہبا کی کوششوں نے ایک معصوم زندگی موت کی نظر ہونے سے بچا لی تھی۔ شاہزر سلطان جو کچھ ہی لمحوں پہلے اس بے وفا سے بے وفائی کا حساب لینے اور اسے مارنے آیا تھا، اب نم آنکھیں لیے کھڑا اسی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ مسٹر شاہزر، ڈاکٹر نے اسے پکارا، آپ پلیز ذرا دوسرے روم میں آئیے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ خاموشی سے ہبا والے روم میں چلا آیا۔ اس کے قریب گیا تو ہبا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی۔
مسٹر شاہزر یہ پریگننٹ ہیں پر بہت ویک ہیں. آپ ان کے گھر والوں اور ہسبینڈ کو بول دینا کہ ان کی بہت زیادہ کیئر کریں. میں میڈیسنز اور ڈائٹ چارٹ بنا کر دے دوں گی. یہ کہہ کر وہ باہر جا چکی تھی. یہ سن کر ہیبا کا چہرہ گلابی ہوا تھا اور آنکھوں پر اس نے فوراً بازو رکھ لیا تھا. شاہزر اس کے سرہانے بیٹھا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا. اور اگر میری شیرنی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں پسٹل لے کر اسے مارنے آیا تھا تو یہ تو میرا منہ ہی توڑ دے. ہبا میری جان کیوں کیا ایسے؟ مجھ سے یہ سب شیئر تو کیا ہوتا. کیوں اکیلے اپنی جان پر سہا یہ سب؟ شاہ آپ مجھ سے ناراض ہے نا؟ ہبا نے بازو ہٹا کر پوچھا. نہیں، بھلا کوئی اپنی زندگی سے بھی ناراض ہو سکتا ہے، لیکن میں ڈر گیا تھا تمہیں لے کر کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے، اور ہمارے بیبی کو بھی لے کر. آپ کو کیسے پتہ چلا اس سب کے بارے میں؟ بیبی کے نام پر ہبا شرم سے دوہری ہوئی. وہ چھوڑو جان اور بات کو مت گھماؤ. ہمارے بیبی کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ شاہزر مجھے بھی ابھی ہی پتہ چلا ہے نا. اوکے، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی لو مائی لائف. تم نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا کیا. شاہزر نے جھک کر اس کے سر پر عقیدت سے بوسہ لیا تھا. پھر وہ سبھی گھر واپس آ گئے تھے. نمرا نے فواز صاحب کو حقیقت بتا کر خوب ذلیل کیا تھا. وہ خود بھی بہت شرمندہ ہوئے. پھر فوراً کارروائی کی گئی. وہ درندہ بھی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا. علیحدگی چونکہ نہیں ہوئی تھی نمرا اور فواد کی، اور اس حادثے نے ان دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور تمام گلے شکوے دھو ڈالے تھے. وکی آ کر ان سے ملا تھا. وہ ایک اچھے گھرانے کا سلجھا ہوا لڑکا تھا، مگر گھر میں ایک دادی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. نمرا نے ان دونوں کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اور رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد. حادثے تو کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہیبا اور وکی جیسے لوگ آس پاس ہوں تو زندگی کی نئی اور خوبصورت شروعات ممکن بن جاتی ہے. نمرا کو اپنے انتخاب پر ہیبا پر فخر محسوس ہوا، اور پھر اس کی جانب سے بھی خوشی کی خبر نے پورے گھر میں خوشیاں بکھیر دی تھی، کیونکہ یہ سب ٹھیک ہو گیا تھا. تانی آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی. دوسری جانب پریہا کا بھی آپریشن ہو چکا تھا، اور اگلے 12 گھنٹے اس کے لیے قیمتی اور بے حد حساس تھے، کیونکہ ان گھنٹوں میں اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا. نہیں تو وہ کومے میں جا سکتی تھی اور مر بھی سکتی تھی. ایک اور جان تھی جو پل پل یہ گھنٹے اپنی جان پر جھیل رہی تھی. ڈاکٹر جلال کے لب بس دعا کے لیے ہل رہے تھے کہ اسے ہوش آ جائے، کیونکہ آپریشن تو کامیاب رہا، اور اگر اسے ہوش آ جاتا ہے تو وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی تھی. ہاں، اگر ہوش آتا تب. اب تو انتظار کرنا تھا، جو سب نے کرنا تھا. جلال کی رگوں میں زندگی خوشی بن کر دوڑی تھی جب پریہا نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی تھی. شکر کے احساس سے جلال کی آنکھیں نم ہوئی تھی. پریہا نے بھی ذرا سا مسکرا کر اپنے مسیحا کو دیکھا. پورے ہاسپٹل میں حیرت کی ایک لہر دوڑی تھی، کیونکہ ایک میریکل ہی تھا کہ پریہا کے اتنے بڑے آپریشن کے بعد وہ اتنی جلدی ہوش میں آ گئی تھی. جلال نے فوراً ویڈیو کال ملائی. پلوشا نے پریہا کو ہوش میں آتا دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جسے وہ پورا کرنے چلا تھا. اب بہت جلد پریہا نے ٹھیک ہو جانا تھا. پلوشا یہ سب سن کر بے تحاشا خوش تھی. نواب حیدر جو احساس جرم سے پل پل اذیت میں تھا، پل پل تڑپتا تھا، حافظ سعید اور فوزیہ بیگم کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر چکا تھا، کیونکہ اب تو پری کو بھی پتہ چل چکا تھا، اور وہ باپ سے ملنا اور اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی. حافظ سعید، فوزیہ بیگم اور مامی پری سے مل آتے تھے، مگر اسے اجازت نہیں تھی سلطان مینشن میں قدم رکھنے کی. فوزیہ بیگم کو بھی چپ لگی تھی. نواب کے گناہوں کا سایہ ان کے گھر کی خوشیاں اور سکون نگل گیا تھا، برباد کر چکا تھا. مگر جب سے پری نے بتایا کہ پریہا کا علاج ہو چکا ہے اور وہ جلد ہی ٹھیک ہو کر لندن سے واپس آنے والی ہے، شاہویر سلطان کی عزت ان کی نظروں میں اور بڑھ گئی تھی. ویر کو روح تک سکون سا ملا تھا جب فوزیہ بیگم سے بیٹھا بول کر اس کا ماتھا چومتی تھی. نواب تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اندر ہی اندر گھل رہا تھا، اس لیے ایک دن ہمت کر کے سلطان مینشن گیا. پری سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. وہ بیٹی تھی، کب تک دل پتھر کیے رکھتی. باپ کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ویر سامنے آیا تو اس کے سامنے بھی اس نے ہاتھ جوڑے. میرے سامنے ہاتھ مت جوڑو نواب حیدر،
کیونکہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب وہ جانے اور بس تم اپنی بخشش اب اللہ ہی سے مانگو۔ یہ کہہ کر ویر نے بات ہی ختم کر دی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ مگر نواب حیدر اندر ہی اندر ختم ہو رہا تھا۔ وہ کھوکھلا ہو چکا تھا اور اس کی روح پر بوجھ تھا، اور پھر یہ بوجھ ان کے دل کو نکل گیا جب ایک رات وہ دل دورے پر نکلا اور انہیں اگلے جہان پہنچا گیا۔ ایک مرتبہ پھر پری کی چیخیں سلطان مینشن میں گونجی تھی۔ پری کو سنبھالنا مشکل ترین کام ہو چکا تھا۔ ویر نے نواب کی میت کو کندھا دیا تھا۔ حافظ سعید بھی اس کا ظرف دے کر حیران ہوئے تھے۔ غم چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، وقت اسے ٹھیک کر ہی دیتا ہے۔ فوزیہ بیگم اور روپ اس کا سایہ بنی ہوئی تھی، کیونکہ کبھی بھی اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ ویر فوزیہ بیگم کو مستقل سلطان مینشن ہی لے آیا تھا۔ اب بھی وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، کیونکہ ابھی ہبا، شہزر اور جلال پریہ کو لندن سے واپس لے کر آئے تھے۔ پلوش اور فوزیہ کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، کیونکہ وہ تھوڑی سی اٹکتی تھی، مگر اب پریہ بول پا رہی تھی اور چل بھی پا رہی تھی۔ سر پر ابھی صرف 1 انچ بال ہونے کی وجہ سے سر اس کا سکارف سے بالکل ڈھانپا ہوا تھا۔ سادہ سی ہاف وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ مسکراتی ہوئی سیدھا کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ ویر بھی جلال کی بے چین نگاہیں نوٹ کر چکا تھا اور من ہی من میں شرارت سے ہنس رہا تھا، کیونکہ جلال کے ناک میں دم کرنے کی چابی جو ہاتھ لگ چکی تھی، جس نے بچپن سے کوئی موقع نہ چھوڑا تھا، اسے پریشان کرنے کا موقع مل چکا تھا ویر کو۔ سلطان مینشن میں ہر طرف سے خوشیاں دستک دے رہی تھی، کیونکہ حرم اور ہبا کی جانب سے بھی خوشخبریاں تھیں۔ ویر تو بے تحاشا خوش تھا۔ آج زیب سے کیا وعدہ وہ وفا کر چکا تھا، اپنا اور چھوٹے بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے کا وعدہ، اور آج وہ سب خوش تھے، مطمئن اور پرسکون تھے۔ ادھر لندن میں نمرہ بھی فواد اور تانی کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب در سے بے تحاشا بے چین پری کی آنکھ کھلی۔ شاہ اٹھیں۔ ویر جو گہری نیند میں تھا، اس کے ایک مرتبہ ہلانے پر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہو پری، کیا تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ میں ابھی روپ ماما کو بلا کر لاتا ہوں، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ویر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ جانے لگا تو پری نے درد سے تڑپ کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ویر نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، میں ابھی آیا میری جان، تھوڑا سا حوصلہ رکھو۔ پھر چند لمحوں میں ہی وہ سبھی ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ویر بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا جب چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے بیٹا ہونے کی نوید سنائی۔ ڈاکٹر، میری وائف؟ ویر نے بے چینی سے پوچھا تو بولے، وہ بالکل ٹھیک ہے، مبارک ہو مسٹر شاہویر سلطان۔ سبھی ہاسپٹل میں تھے اور پریہ کی بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ وہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب جلال لاؤنج میں داخل ہوا۔ مس پریہ، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ جلد ہی آ جائیں گے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ جلال نے اس کے کپ کپاتے لب غور سے دیکھے تھے۔ دن والے ہولی میں وہ اس کی جان کا آزار بن چکی تھی۔ آپ چلیں، میں لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ پریہ کی بھی اب بس ہو چکی تھی، اب تو وہ اس کے دل و جان اور اس کی دھڑکنوں کی تمنا بن چکی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی اور پریہ آسمانی خیز خاموشی کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی تھی، مگر کہاں وہ لندن کا اتنا بڑا ڈاکٹر اور کہاں وہ ابھی زبان سے لڑکھڑاتی اور بالوں سے محروم لڑکی۔ اسی لیے وہ جلال کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علاج کے دوران ہی جلال نے اس سے اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا۔ آخرکار جلال بول ہی پڑا، مس پریہ، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مگر مجھے پتا ہے مس پریہ کہ آپ خود کو لے کر احساس کمتری کا شکار ہیں، مگر یہ تو مجھ سے پوچھیے نا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں اور کس قدر ضروری ہیں۔ آپ میرے لیے اس قدر ضروری ہیں کہ اگر آج آپ نے انکار کیا تو یہ آپ کا مسیحا ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا اور شاید مر ہی جائے گا۔ اللہ نہ کرے۔ پریہ تو اس کی باتوں سے دہل گئی تھی۔ ہاں تو پھر بس مجھے اقرار چاہیے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہو رہی ہیں۔ پریہ نے کھڑکی کی طرف منہ کر کے دانتوں تلے لب دباتے ہوئے سر ہلا دیا اور جلال اس کی اس ادا پر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ پری کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سبھی مرے جا رہے تھے جونیئر شاہویر سے ملنے کے لیے، مگر وہ ویر تھا جس کا سب سے پہلے حق بنتا تھا، اور شاہویر سلطان اپنا حق وصولنا جانتا تھا۔ وہ سب سے پہلے روم میں داخل ہوا تو آنکھیں بند کیے نڈھال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔
ساتھ ہی کارٹ میں ننھا فرشتہ بالکل شاہویر کی کاربن کاپی دنیا جہان سے بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے جھک کر جونیئر کے ماتھے پر بوسہ لیا تو وہ ہلکا سا رونے لگا اور ماں کی طرح کیوٹ اور برا سا منہ بنایا تو ویر کا ڈمپل بہت گہرا ہو گیا۔ پھر وہ اس دشمنی جا کے قریب بیٹھا اور جھک کر عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو اس نے بھی آنکھیں کھول لی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنا بڑا گفٹ دینے کے لیے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب پری نے بے تحاشا گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شاہ بس کریں، کوئی آ جائے گا۔ یہ تو ہے، مگر گھر پر اپنے روم میں تو کوئی نہیں آئے گا نا۔ یہ جونیئر کی وجہ سے تمہیں ڈھیل ملی ہوئی تھی، مگر اب تو میں اپنی جان کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دینے والا۔ کافی عرصے سے جان چھوٹی ہوئی تھی مجھ سے، مگر اب تو ایک ایک پل کا حساب لے کر بیٹھوں گا۔ اس کی باتوں پر پری کانوں تک سرخ ہوئی۔ شاہ کاش آپ اتنے بولڈ نہ ہوتے۔ پری نے ویر کی کمر پر دھموکر اسیر کیا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اور یہ خوبصورت منظر سلطان مینشن کے لاؤنج کا ہی تھا، جہاں حرم اور ہبا اپنی شیطان کی نانیوں کو سنبھالنے کے چکروں میں پاگل ہو چکی تھی۔ ہبا کی 2 سال کی بیٹی مطربہ شاہزر سلطان اور حرم کی 1.5 سال کی ربی شاہمیر سلطان، جبکہ شاہزل سلطان باپ کی طرح ایسے ہی مزاج کا بچہ تھا کہ جب تک پرسکون رہتا تب تک تو راوی چین ہی چین لکھتا، مگر جب اس کی کسی کام میں مرضی نہ ہوتی تو وہ ایسا قہر ڈھاتا کہ خدا کی پناہ۔ اس کی حرکتوں پر پری بھی گھبرا جاتی تھی۔ وہ سب یہیں موجود تھے۔ سنڈے کا دن تھا، اس لیے وہ آفت کی پرکالا اپنے ڈیڈ کی اور بڑے پاپا کی موجودگی میں زیادہ پھیل رہی تھی۔ روپ اور فوزیہ بیگم ان کے صدقے واری جا رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے دادا حاتم نے بھی ان کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ پری، حرم اور ہبا دانت پیستی کچن کا رخ کر چکی تھی، جبکہ شاہویر سلطان نے ہنسی دباتے ہوئے ایک پرسکون سی لمبی سانس اپنی روح تک کھینچی اور جونیئر شاہویر سلطان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو کب سے اسے ڈیڈ ڈیڈ پکار رہا تھا۔